وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرت مولانا احمد حسن صاحب دامت برکاتہم، ان کے رفقا اور مسلمان بھائیو، دوستو، بزرگوں، رات کا وقت ہے، ماشاءاللہ آپ حضرات نے ہمت کی اور اس بارش کے موسم میں جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دیں جو جانبین کے لیے نفع کا باعث ہو۔ ماشاءاللہ سیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ہفتے قبل بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک جگہ پر ساتھیوں نے پروگرام منعقد کیا تھا۔ پھر ہمارے مولانا زکریا صاحب نے ارادہ فرمایا کہ یہاں بھی ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ان کے ساتھ بھی مذاکرہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، چند باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تمہیداً عرض کرنا ضروری ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ قرآنی شخصیات، صحابہ کرام کی مدح، تعارف، اوصاف خود قرآن پاک نے بیان کی۔ صحابہ کرام کی جتنی شخصی خوبیاں ہیں قرآن پاک نے وہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی، اور اگر صحابہ کرام کی شخصیت کے جو اجزاء ہیں، جو عناصر ہیں جن سے صحابہ کی شخصیت تشکیل پائی ہے، ان کو اگر ہم قرآن میں ڈھونڈیں تو کوئی ایسا بنیادی جز اور عنصر وہ باقی نہیں بچتا کہ جس سے ہم قرآن و سنت سے نکل کر تاریخ کی طرف یا کسی اور چیز کی طرف ہم آئیں اور دیکھیں کہ بھئی یہ چیز صحابہ کرام کی شخصیت میں ایسی ہے کہ جو قرآن یا سنت میں مذکور نہیں۔ ایک کامل شخصیت جن عناصر سے ترکیب پاتی ہے وہ سارے کے سارے اجزاء قرآن اور سنت میں صحابہ کرام کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ کرام کو اگر قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھا جائے تو وہ قرآن اور سنت ان کے حوالے سے ناقص ہے۔ قرآن اور سنت صحابہ کے تعارف میں مکمل و اکمل ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات۔ حتیٰ کہ کامل شخصیت کی جو سب سے بڑی منزل ہے وہ بڑی منزل ہے کہ وہ اس کی اخروی زندگی بن جائے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ چاہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، بعد میں اسلام لائے، سب کے بارے میں اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سارے کے سارے ان کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ حسنہ کے مفسرین نے کئی معنی لکھے ہیں، اور جو سب سے سادہ معنی بیان کیا جاتا ہے وہ جنت ہے۔ تو ہر مسلمان مومن کی خواہش جنت ہوتی ہے۔ پھر انعامات جنت میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ وہ جنت کی نہریں نہیں ہیں، جنت کے حور و قصور نہیں ہیں، جنت کی نعمتیں وہ نہیں ہیں۔ جنت کے انعامات میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے۔ جب جنتی جائے گا جنت میں پھر بھی تشویش میں رہے گا کہ کہیں مجھے ان سے نکال نہ دیا جائے، واپس نہ بھیج دیا جائے، تب اللہ رب العزت اپنی رضا کا اعلان فرما دیں گے۔ تو جنت کی نعمتوں میں رضا یہ عطا سے بڑی نعمت ہے، نعمتوں کی عطا سے بڑی اور اونچی، سب سے اونچی نعمت ہے۔ اس نعمت کا مومنین کے لیے اعلان جنت میں ہوگا، لیکن صحابہ وہ جماعت ہے جن کے لیے یہ اعلان بھی قرآن میں کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کی ساری جماعت سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔
تو گویا صحابہ کرام جو کامل شخصیت ہوتی ہے، مکمل شخصیت ہوتی ہے، اس کے جو اجزائے ترکیبی ہے، رشد ہے، ہدایت ہے، احسان ہے، فلاح ہے، تقوی ہے، سارے کے سارے اجزاء حتیٰ کہ جنت اور اللہ کی رضا، وہ بھی صحابہ کرام کے لیے دنیا میں قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی۔ لہذا جب ایک شخصیت قرآنی شخصیت ہے تو اس کے کردار کو، اس کی سیرت کو سمجھنے کے لیے بنیادی ماخذ وہ قرآن اور سنت ہوں۔ ایسی شخصیت کو تاریخ کی روشنی میں اگر سمجھا جائے گا تو یہ غلطی ہوگی۔ یہ پہلی تمہیدی بات میں مختصراً عرض کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ پوری ہو، مکمل ہو۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کا نچوڑ ہے۔ کسی شخصیت کی محنت کو جب دیکھا جاتا ہے، ثمرے کو جانچا جاتا ہے، تو عقل عام کے تحت دنیا دار لوگ اس کا پروڈکٹ دیکھتے ہیں، اس کی محنت کا اندازہ وہ اس کی پروڈکٹ کی کوالٹی سے لگاتے ہیں کہ اگر وہ اس کی کوالٹی اچھی ہے، بہترین ہے، تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جو محنت کی ہے، جو انویسٹ کیا ہے، سرمایہ لگایا ہے، وقت لگایا ہے، یہ کامیاب ہوا۔ ہمارے عقائد کی جو کتاب ہے، جو درس نظامی میں بھی پڑھی جاتی ہے، شرح العقائد، اس میں علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو دلائل دیے ہیں، ان میں سے ایک دلیل صحابہ کی جماعت کو پیش کیا ہے کہ جماعت صحابہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور رسول برحق تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اتنی بہترین جماعت، اتنے کامل لوگ، اتنے مکمل لوگ، اتنے اعلیٰ معیاری لوگ بغیر نبی کے کوئی اور تیار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے، بڑے بڑے دانشور آئے، فلاسفہ آئے، ان کے تلامذہ اور شاگرد آئے دنیا میں، انہوں نے ان کے علوم کی ترویج کی، لیکن پورے تاریخ انسانی میں بشمول انبیاء کے تمام دانشوران، فلاسفہ، بشمول انبیاء، کسی کی جماعت اس درجہ کامل و مکمل و اکمل نہیں تھی جتنی صحابہ کی جماعت تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق تھے، غیر رسول اس طرح کی جماعت تیار نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ محنت کا نچوڑ اور ثمرہ کیا ہوا؟ صحابہ۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ پروڈکٹ ناقص ہے، یہ ثمرہ جناب بیکار تھا، اور آپ کی رحلت کے بعد معاذ اللہ 5 کے علاوہ سارے آپ کے راستے ہی سے پھر گئے تھے، تو یہ صحابہ کی جماعت کی تنقیص بعد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی کاملیت کی تنقیص پہلے ہے۔ کیونکہ جب ایک شخص کے پروڈکٹ کو ناقص بتایا جا رہا ہے تو یہ الزام ہے کس پر؟ شخصیت پر۔ تیسری بات، صحابہ کرام کی جماعت ساری کے ساری عادل ہے، لہذا عادل شخصیت سے جو دین ملتا ہے، آپ کو جو بات ملتی ہے، اس کو لوگ آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہیں۔ دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کے اندر بھی ہر وہ عدالت جس کے سامنے عادل گواہ پیش ہو، وہ اس بات کی پابند ہے، قانون شریعت میں بھی، قانون ملکی میں بھی، کہ وہ اس کی عادل گواہ کی گواہی تسلیم کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو اس جج کو غیر منصف کہا جائے گا، اس جج پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ اس نے گواہوں کی گواہی کو پرکھا، ان کی شخصیت کو پرکھا، وہ عادل تھے، اس کے باوجود جج نے گواہی قبول نہیں کی، تو دنیا کی ساری جو ہے وہ عقلیں اور دنیا کی ساری دانش اس جج کو کہتی ہے کہ یہ کرپٹ ہے، یہ ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے عادل لوگوں کی گواہی کو کیا کر دیا ہے؟ مسترد کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہم تک پہنچی، اس کے اولین راوی صحابہ ہیں۔ قرآن لینے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ کی سیرت لانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ کی تعلیمات، اقوال، افعال، احادیث، تقریرات لانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اگر صحابہ معاذ اللہ غیر عادل ہوں
صحابہ میں یہ امکان تسلیم کر لیا جائے کہ ممکن ہے کہ یہ جھوٹے ہوں، ممکن ہے کہ یہ مفاد پرست ہوں، ممکن ہے کہ یہ ظالم ہو، ممکن ہے کہ یہ فاسق و فاجر ہو، اگر یہ امکان صحابہ کے بارے میں تسلیم کر لیا جائے تو دین کی ساری عمارت دھڑام سے گر جائے گی، اور جو کچھ ہم تک پہنچا ہے اس سب کے سب میں بشمول قرآن، حدیث، سیرت، اس میں یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کی پہلی کڑی ہی جب کمزور تھی تو ہو سکتا ہے یہ بھی جھوٹ ہو سکتا ہے یہ بھی مفادات کے لیے تراشا گیا ہو سکتا ہے یہ آیت بھی اپنے کسی فائدے کے لیے گھڑی گئی ہو سکتا ہے یہ حدیث بھی جناب اپنی طرف سے بنا لی گئی ہو، تو دین جتنا ہم تک پہنچا ہے سارا کا سارا کیا ہو جائے گا؟ مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح المغیث میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کسی شخصیت کو دیکھیں کہ وہ صحابہ پہ جرح کر رہا ہے تو آپ سمجھ لیں یہ زندگی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے اولین روات کو، راویوں کو مجروح کر کے پورے دین کی عمارت گرانا چاہتا ہے۔ اس لیے عام صحابہ کے شاگرد، ان کے بارے میں تو امت کے فقہاء، محدثین اور اسماء الرجال کے ماہرین، امت کے پاکیزہ لوگ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے تابعین میں، تبع تابعین میں یہ کیسا تھا، کہیں حکمرانوں سے تو نہیں دبتا تھا، کہیں جھوٹ کی عادت تو نہیں تھی، کہیں رشوت خور تو نہیں تھا، کہیں اپنے عرف کے خلاف، وقار کے خلاف کام تو نہیں کرتا تھا، اپنے عہد کے تقوی کے معیار کے مطابق تھا یا نہیں تھا۔ اس کی پوری جانچ پڑتال کے بعد اس سے بات لیتے ہیں، اور اس جانچ پڑتال کی وجہ سے علوم اسلامیہ میں مسلمانوں نے 2 علوم ایجاد کیے، علم اسماء الرجال اور علم الجرح والتعدیل، اور ان دونوں علوم پر اسلامی مکتبوں میں اس وقت ہزاروں کتابیں، ہزاروں، اور یہ صحابہ کی زندگی پہ کتاب ہے الاصابہ، اس کو ایک انگریز مستشرق نے ایڈٹ کیا ہے، ڈاکٹر سپرنگر۔ اس نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مسلمان دنیا کی وہ واحد قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی کے حالات محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کا ڈیٹا محفوظ کیا ہے۔ یہ راوی ہیں، ان میں سے ہر راوی کو ہمارے علماء پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اس کے حالات ڈھونڈتے ہیں، شاگرد کون تھے، استاد کون تھے، کن کے پاس اٹھنا تھا، کن کے پاس بیٹھنا تھا۔ جبکہ صحابی کے بارے میں ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، باقی ساری باتوں کا دروازہ اور باب بند۔ اب یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کا چال چلن کیسا تھا، اس کی جناب نشست و برخاست کیسی تھی، اور یہ اس کا انداز حکمرانی کیسا تھا، اس کا گھر میں جناب رویہ کیسا تھا، اس کا کاروبار کیسا تھا۔ اس کی زندگی کی جانچ کا دروازہ یہ امتی کے لیے بند کر دیا گیا۔ امتی کو یہ حق نہیں ہے کہ صحابی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کے زندگی کے شخصی احوال کی کھود کھرید کر کے اس کی تعدیل یا توثیق کرے کہ یہ عادل تھا یا فاسق تھا۔ یہ امتی کا حق نہیں ہے۔ اور ہمارے عقائد کے کتابوں میں یہ عقیدہ لکھا ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ جب کسی شخصیت کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے اس پر عدالت کی مہر خود ثبت ہو جاتی ہے۔ کسی امتی کو یہ حق نہیں ہوتا کہ پھر صحابی کو کٹہرے میں کھڑا کر کے اس کے بارے میں سوال و جواب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کی تعدیل قرآن پاک نے خود کر دی۔ قرآن پاک نے ان کو جناب محسنین کہہ دیا، قرآن نے ان کو متقون کہہ دیا، قرآن نے ان کو راشدون کہہ دیا، قرآن پاک نے کہہ دیا کہ ان کا دل تقوی کے لیے منتخب کیا جا چکا، ان کے دلوں کا امتحان اللہ نے یہ لیا۔ لہذا امت کے لیے صحابہ کی تعدیل اور توثیق کا باب نہیں چھوڑا گیا۔ تو صحابہ سارے کے سارے کیا ہے؟ عادل۔ یہاں پر ہمارے عہد کے بعض متجددین نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرنے میں تو عادل تھے، لیکن عام زندگی میں ہو سکتے ہیں وہ ظالم ہوں، ہو سکتے ہیں وہ گنہگار ہوں،
ہو سکتے ہیں وہ جھوٹے ہوں، معذاللہ۔ اب دیکھیں ساری امت جو بعد میں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچاتی رہی، ان کا عدل ہم کیسے معلوم کرتے؟ ان کی زندگی کو جانچ کر کہ ان کی زندگی کیسی تھی۔ اگر وہ اپنی زندگی میں پاک باز تھے تو ہم کہتے ہیں یہ عادل تھے، اور صحابہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کی زندگی میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، فسق بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ عادل بھی ہو سکتا ہے، یہ تو تضاد ہے۔ تو لہذا یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب صحابہ کو اللہ نے عادل قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان کی زندگیوں پہ اطمینان تھا، ان کی زندگیوں پہ اللہ کو اطمینان تھا کہ یہ ظالم نہیں، یہ فاسق نہیں، یہ فاجر نہیں، یہ عادل ہے۔ میرے بھائیوں، اگلا نقطہ، ہم بات کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اور ایسے دور میں جیسے مولانا نے پہلے ارشاد فرمایا کہ فتنے کا دور، جب دور فتنے کا ہو تو صحابہ کرام کی معرفت امت پہ واجب ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ جب ہمیں صحابہ کے مقام کا اور ان کے واقعی قدر و مقام کا علم نہیں ہوگا، ہم اپنے دین کی اہمیت ہی نہیں جان سکتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی عبقریت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی جماعت کو پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کس سطح کی تھی اور آپ نے کیسے لوگ تیار کیے تھے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں عقیدے کا علم ہوگا تو ہمارا دین محفوظ ہوگا، اور چونکہ دین کی حفاظت واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی معرفت واجب ہے، اس لیے صحابہ کرام کی مدح بھی واجب ہے۔ اور یہ ہمارے اکابر کا فتویٰ ہے، مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت اور حضرت مولانا حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جب دور فتنے کا ہو، صحابہ کے شان میں کوتاہی ہو، تو اس وقت صحابہ کی مدح واجب ہوتی ہے، اور صحابہ کے مدح کو بیان کرنے کے لیے محافل کا انعقاد مطلوب ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم یہ ایک حکم شرعی کی تکمیل میں بیٹھے کہ ہم نے ایک صحابی کے مدح میں اور آپ کی سیرت بیان کرنے کے لیے مجلس سجائی ہوئی ہے۔ ان چند باتوں کے بعد ضروری بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں گے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تصویر میں وہ آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، وہ تصویر ہمیں سمجھ میں آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اقوال صحابہ سے، صحیح طریقی روایات سے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ انتہائی عاشق رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مٹے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ انتہائی مدبر تھے، انتہائی حلیم تھے، انتہائی بہادر تھے، انتہائی جرت مند تھے، اپنے سے پیشرو صحابہ کے انتہائی احترام کرنے والے تھے، ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے تھے۔ ایک تصویر حضرت معاویہ کی یہ سمجھ میں آتی۔ دوسری تصویر جو تاریخ میں حضرت معاویہ کی بنائی گئی ہے، اگر اس کو دیکھیں گے تو یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت، اور یوں تصویر دکھائی دیتی ہے کہ یہ معاذ اللہ اقتدار کے انتہائی حریص، لوگوں کا ضمیر خریدنے کے لیے لوگوں کو رشوتیں دینے والے، بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنانے والے، اور جناب صحابہ کرام پر ظلم کرنے والے، صحابہ کرام کے مقام کو گھٹانے والے اور صحابہ کرام کو مارنے والے، اس طرح کے ظالم شخصیت کی ایک تصویر یہ سمجھ میں آتی ہے۔